السلام علیکم۔ ناول عشق جنون از قلم بائی گڑیا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آپ کو روز عشق جنون کا نیو ایپیسوڈ دیکھنے کو ملے۔ آئے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت باغیچے میں دو بچے کھڑے تھے۔ ہم انہیں بچہ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ لڑکے کی عمر 16 سال، لڑکی کی عمر 14 سال تھی۔ لڑکا لڑکی سے وعدہ کر رہا تھا کہ کسی بھی مشکل وقت پہ میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم جب بھی بلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہ لڑکی کو ٹہنی پر بنے ہوئے جھولے پر بٹھاتا ہے اور اسے جھولا دینے لگتا ہے۔ بہار کا موسم تھا، اس لیے درخت سے گلابی پھول گرنے لگتے ہیں۔ ایک زوردار ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ لڑکے کی آنکھ میں مٹی جاتی ہے اور لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ گال پر آنسو دھڑا دھڑ بہہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں دور سے آواز آتی ہے، حی علی الفلاح۔ آنکھ کھل جاتی ہے، خواب ختم ہو جاتا ہے، زندگی خوبصورتی سے پھر بے رنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شخص اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور دائیں نماز بچھاتا ہے۔ کراچی کی صبح کا منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ پیلا اور نیلا مل کر ایک خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ سورج کی پہلی کرن جب زمین پر گرتی ہے تو سب کچھ دمک اٹھتا ہے۔ کراچی کی بات کی جائے اور چائے کی خوشبو فضا میں موجود نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو خوبصورتی ہے کراچی کی۔ وہیں کراچی کے گھر کی ایک کھڑکی میں دیکھیں تو ایک لڑکی اپنے کچن میں کھڑی ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک ڈھیلی پونی میں باندھ رکھا ہے۔ اس کا چہرہ کسی خوشی سے چمک رہا ہے، پر آنکھوں میں کہیں دور اداسی تھی یا نہیں، شاید میرا وہم تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھی، خوبصورت شکل، لمبے بال، گالوں پر پڑتا گہرا ڈمپل، جیسے اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی ہو۔ پر اکثر ماں باپ کے لاڈلے بہت ستائے جاتے ہیں۔ کچن میں کھڑے آملیٹ بنانے کے لیے انڈا توڑ رہی تھی۔ کچن کا ماحول بہت خوشگوار ہے۔ چولہا جل رہا ہے اور فرائنگ پین میں مکھن پگھل رہا ہے۔ وہ انڈا بناتے ہوئے آواز دیتی ہے، ایمان اور بہار جلدی ناشتے کی ٹیبل پر پہنچو۔ رویا جو بہار اور ایمان کی بڑی بہن تھی، دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کیونکہ پھر اسے بوتیک کے لیے نکلنا تھا۔ رویا کی عمر 24 سال تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور چھوٹی سی بوتیک کی مالک تھی، اور اسی چھوٹی سی بوتیک سے وہ اپنا گھر چلاتی تھی۔ رویا کی چھوٹی بہن ایمان جو کہ 22 سال کی تھی اور اس نے اپنا LLB کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد چھوٹی بہن بہار تھی جو اپنا BDS پڑھ رہی تھی، جس کی پڑھائی میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ رویا نے بہت کم عمری سے ہی اپنی دونوں بہنوں کو پالا تھا۔
رویا نے کچن کا ٹیبل لگاتے ہوئے دوسری آواز لگائی، بہار، ایمان، ٹیبل پر پہنچو، میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ جس کے بعد رویا کے کان سے ایک زوردار آواز ٹکرائی جو کہ ایمان کے چلانے کی تھی، اور یہ روز کا معمول تھا، آج سے نہیں پچھلے 6 سالوں سے۔ ایمان اپنی بہن رویا سے نفرت کرتی تھی۔ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے ہمارے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ سب کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ ٹیبل پر صرف بہار اور رویا ناشتہ کر رہے تھے۔ بہار نے کہا، آپی، آپ کیوں ایمان کا اس طرح کا رویہ برداشت کرتی ہیں؟ رویا نے کہا، بہار، یہ تو میں اس دن سے برداشت کر رہی ہوں جس دن سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے۔ میں اس دن کو کوستی ہوں کہ اس دن میں بھی کیوں نہ مر گئی۔ کاش میں بھی مر گئی ہوتی تو اس سب کا الزام میرے سر پر نہ ہوتا کہ میری وجہ سے ہی ماما بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور میں کاش اس دن بابا کو اپنا ڈیزائن کیا ہوا ڈریس دکھانے کے لیے کمپٹیشن میں لے جانے کی ضد ہی نہ کرتی، اور نہ ہی اس دن وہ ایکسیڈنٹ ہوتا، اور نہ ہی اس دن ماما بابا اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے۔ مصلے پر اس شخص نے نماز پڑھ لی تھی، پر وہ بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے، جیسے اسے ماضی میں کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا وہ کسی گناہ کی توبہ کرنا چاہتا ہو، یا وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، جو چیز اسے نہ مل رہی ہو، یا وہ جو کوئی خواہش کرتا ہو اس خواہش کی تکمیل تک نہ پہنچ سکا ہو۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے جائے نماز سمیٹی اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ رویا تیار ہو گئی اور بوتیک جانے کے لیے روانہ ہوئی، اور جاتے جاتے بہار کو ہدایت کر گئی کہ وہ ایمان کو ناشتہ کرا دے۔ رویا پچھلے 4 سال سے یہ بوتیک چلا رہی ہے اور اپنی دونوں بہنوں کے خرچے سنبھالتی آ رہی ہے۔ اس نے ایمان کو LLB کمپلیٹ کرائی اور بہار کو BDS کمپلیٹ کرا رہی ہے، کیونکہ بہار کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا اور ایمان کو ایڈوکیٹ۔ پر اسے کراچی کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حالات کے حساب سے یہ آگاہی ہو گئی تھی کہ وہ آگے جا کے بہار کی فیس ادا نہیں کر سکے گی، اور وہ ایمان سے بھی کوئی مالی مدد نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ایمان نے ابھی LLB کمپلیٹ کیا تھا، جس کا رزلٹ 2 دن بعد آنے والا تھا۔ اس کے بعد اسے اپنا فارم فل کر کے ایڈوکیٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا، اور یہ بات جانتی تھی کہ اپلائی کرے گی، اس کے بعد بھی اسے کوئی انکم کا ذریعہ نہیں۔ فی الحال تو وہ اس سے کوئی رقم نہیں مانگ سکتی تھی، تو رویا چاہتی تھی کہ وہ اپنے بوتیک کے کام کو مزید بڑھائے، یا کوئی ایسا ہو جو اس کی بوتیک پہ انویسٹ کر دیتا تاکہ رویا کا کام بڑا ہو جائے۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ وہ شخص تیار ہو کر اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ آواز آئی، بیٹا ناشتہ کر لو۔ بیداری سے جواب آیا، آفس جا کر لوں گا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ موبائل پر لکھا ہوا آ رہا تھا، جعفر۔ سامنے سے کال پک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، کچھ معلوم ہوا؟ سامنے سے جواب آیا، نہیں سر، جس دن معلوم ہو جائے گا میں آپ کو خود بتا دوں گا۔ آپ مجھے روز اس طرح کال کر کے پوچھ کے خود کو اذیت کیوں دیتے ہیں؟ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام
نہیں، صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، اور شام رات میں تبدیل ہو گئی۔ ایمان بظاہر تو اپنی بہن سے بہت نفرت کرتی تھی، پر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نرم جگہ تو تھی۔ جب رویا بوتیک سے واپس آ رہی تھی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ایمان اور بہار دونوں کھانا کھا چکی تھی۔ آج کل ایمان فارغ تھی کیونکہ وہ اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آج پلاؤ بنایا تھا اور دونوں بہنوں نے کھا لیا تھا۔ ایمان صرف رویا کو ہی قصوروار مانتی تھی، اس لیے بہار کو وہ کچھ نہ کہتی تھی۔ بہار سے تو وہ محبت کرتی تھی کیونکہ بہار اس گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس نے پورا کچن سمیٹا، تمام برتن دھوئے اور ایک کھانے کی پلیٹ بھر کر مائکرو ویو میں رکھ دی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا، 2 کمروں کا گھر تھا، چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا صحن تھا۔ بہار رویا کے ساتھ سویا کرتی تھی اور ایمان الگ کمرے میں رہتی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا، رویا گھر کے اندر داخل ہوئی، پھر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر جب وہ کچن میں آئی تو اس نے مائکرو ویو میں دیکھا کہ اس کے لیے کھانا پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایمان اس کے لیے کرتی ہے، پر وہ اس سے نفرت بھی تو کرتی تھی۔ ابھی رویا کھانا لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وقت سے ماضی کی یادوں میں لے گیا۔ ماضی کی یاد میں اسے وہی باغیچہ دکھائی دیا، وہی جھولا، وہی لڑکا اسے جھولا دے رہا تھا، اور پیچھے سے بھاگتے ہوئے بہار اور ایمان آ رہے تھے۔ ایک جھناکا سا ہوا، پانی کا گلاس ہاتھوں سے گر گیا۔ ماضی کی یادوں سے پلٹ کر وہ واپس حال میں آ گئی۔ کہاں ہو تم جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ تم نہیں ہو، تم کہیں بھی نہیں ہو، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ رویا سوچ رہی تھی۔ کھانے کی پلیٹ ختم ہو چکی تھی۔ سوچتے سوچتے کب اس کے کھانے کی ٹیبل پہ ہی آنکھ لگ گئی، اسے خود نہیں پتہ چلا۔ اگلی صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہاں کا منظر انتہائی دل فریب تھا۔ آسمان نے جیسے نیلے اور نارنگی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ سورج آہستہ آہستہ سے ابھرنا شروع ہوا تھا، جیسے ایک نیا دن شروع ہوا ہو۔ کھڑکی سے نیچے کی جانب دیکھا جائے تو لوگوں کی چہل پہل نظر آتی تھی، اور کھڑکی سے تھوڑا دور دیکھا جائے تو سمندر پر سورج کی روشنی چمک رہی تھی، چاندنی کی طرح۔ آنکھ سے دیکھے جانے والی ہر چیز دل کو اتنا پرسکون کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر چیز نئے سپنوں کے لیے تیار ہو۔ وہ زندگی کتنی پرسکون تھی، پر نامکمل۔ وہ شخص اپنے آفس کی کھڑکی سے بیٹھا سورج کی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت آفس، قریشی امپائر۔ یہاں پہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا سنان قریشی، ایسی خوبصورت شخصیت کا مالک، کوئی بھی لڑکی اسے دیکھے تو اپنا دل ہار بیٹھے۔ اس نے 26 سال کی عمر میں ہی بہت ترقی حاصل کی تھی۔ ایک بڑا آفس یعنی قریشی امپائر کھڑا کیا تھا۔ سنان کی اگر تعریف کی جائے تو وہ ایک ایسا خوبرو مرد تھا۔ اس کی آنکھیں ایمبر رنگ کی تھی، جو دھوپ میں چمکتی تو ایسا لگتا کہ اس کی آنکھوں میں ایک نشہ ہے۔ جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا
اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ اس کا ڈریسنگ سینس ایسا کہ وہ جو بھی آؤٹ فٹ پہنتا اس کا الگ ہی چارم ہوتا۔ اس کی ڈریسنگ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک سکسیسفل کمپنی کا مالک ہے۔ اس کا جسم دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنی جسامت کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ اس کی فٹ باڈی ایسی تھی کہ جب بھی وہ کسی میٹنگ روم میں یا کسی پارٹی وغیرہ میں جاتا تو اس کی موجودگی ہر کسی پہ ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی خوبصورتی صرف اس کی آنکھیں اور ڈریسنگ نہیں بلکہ اس کی فٹ باڈی ہے جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کراچی کا سورج صبح کا سورج کراچی میں بھی طلوع ہو چکا تھا۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایمان کا آج رزلٹ تھا۔ باہر اپنی کالج جا چکی تھی۔ رویا اپنے بوتیک پہنچ چکی تھی۔ ایمان کا رزلٹ آ چکا تھا۔ ایمان اچھے نمبروں سے پاس ہو چکی تھی۔ چھوٹی سی بوتیک کے روم میں بیٹھی رویا سوچ رہی تھی کہ بیٹیاں صرف اپنے ماں باپ کے سائے میں ہی راج کر سکتی ہیں۔ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو کیسے انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے چلے جانے کے بعد تو یہ دنیا کے لوگ انہیں رون ڈالتے ہیں۔ اسے بھی یاد ہے کہ اسے آج بھی یاد ہے کہ کیسے ان کے والد الیاس صاحب کہا کرتے تھے کہ کیا ہوا، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا۔ اللہ کی 3 رحمتیں میرے گھر میں ہیں اور یہ میری بیٹیاں نہیں بلکہ میرے بیٹے ہیں جو آگے جا کر میرا نام روشن کریں گے۔ اور رویا وہی کام کر رہی تھی، اپنی بہنوں کو اچھے سے پڑھا رہی تھی تاکہ ان کے والدین کا نام وہ روشن کر سکے۔ کیا ہوا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے پر وہ ان کا دیکھا ہوا خواب تو پورا کر ہی سکتی تھی نا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے رویا نے کتنی محنت کی تھی۔ اسے آج بھی یاد ہے جب 6 سال پہلے اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، کیسے ان کے چچا نے ان کے والد کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا اور ان کے گاڑی کے شو روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسے یاد ہے کہ اس سب میں اس کی پھپھو نرمین بھی اور چچا پاکر بھی شامل تھے۔ ان تینوں بہنوں کو وقت کے حالات اور رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھپھو نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے تو دی پر گھر کی نوکرانی سمجھا۔ پھر رویا نے اپنی بہنوں کو یہاں سے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ کرنے کے بعد رویا نے ایک کرائے کا گھر لیا جہاں پہ آج تک وہ لوگ رہتی ہیں۔ رویا نے بہت محنت سے اپنی دوستوں کے ساتھ پیسے انویسٹ کر کے ایک بوتیک کھڑی کی تھی۔ رویا کی 3 دوستیں ہوا کرتی تھی، حیا، جنت اور لائبہ۔ رویا کے ساتھ بہت برا ہوا تھا پر ایک چیز بہت اچھی بھی ہوئی تھی کہ اس کی دوستوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور آج بھی اس کی دوستیں قدم بقدم اس کے ساتھ تھی۔ جب بوتیک کھلی تو اس کی دوستوں نے اس پہ انویسٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نہیں بنی تھی اور نہ ہی رویا سے پروفٹ لیا تھا۔ رویا نے آہستہ آہستہ کر کے ان 3 سال میں ان تینوں دوستوں کے پیسے اتار دیے تھے۔ پچھلے 1 سال سے یہ بوتیک صرف رویا کی تھی
مگر آج بھی جب بھی رویا کو ان دوستوں کی ضرورت پڑتی وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتی۔ رویا کا خواب جو اسے پورا کرنا تھا، اسے یہ بوتیک دنیا کی بہترین بوتیک بنانی تھی۔ آج رویا اپنے آفس کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ عہد کر رہی تھی کہ اسے اپنے بوتیک کو بڑا بنانا ہے۔ اس لیے وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنے بوتیک میں انویسٹمنٹ کے لیے پروپوزل بھیجے گی۔ رویا کے ہاتھ لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر چلنا شروع ہو گئے۔ اس نے پہلے تو وہ کمپنیز تلاش کی جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں انویسٹ کرتی تھی۔ تلاش کرنے کے بعد اس نے ایک 10 کمپنیز کی لسٹ بنا لی اور اپنی بوتیک کی تمام چیزوں کو ایک طرف جمع کرنے لگی۔ ہر ایک اچیومنٹ، ہر ایک چیز کو اس نے ایک طرف جمع کیا اور ایک ای میل ٹائپ کرنا شروع کر دی۔ ای میل ٹائپ کرتے ہوئے رویا کی انگلیاں کی بورڈ پر چاند کی روشنی کی طرح چمک رہی تھی۔ رویا کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی جیسے وہ کوئی اپنا بہت بڑا خواب پورا کرنے جا رہی ہو۔ دبئی میں سنان قریشی کے آفس کے روم کا دروازہ ناک ہوتا ہے۔ سنان کہتا ہے کم ان۔ جعفر جو سنان کا سیکریٹری اور پرسنل اسسٹنٹ ہے وہ روم میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سر آپ کو بگ باس بلا رہے ہیں۔ اب وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ سر مجھے نہیں پتا، مجھے کہا کہ میں آپ کو بلا لوں تو بس میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ آپ چلیں ساتھ۔ سنان اپنے والد کے روم میں پہنچ چکا ہے۔ وہاں کا ماحول بالکل بھی خوشگوار نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بگ باس کے ساتھ ساتھ بگ میڈم بھی موجود ہیں۔ چونکہ سنان کی والدہ محترمہ ہے، ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر سنان کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہو چکی تھی، پر وہ جانتا تھا کہ خطرے کی گھنٹی تو صرف اس کی والدہ ہے۔ والد تو ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے ہیں، پر اس کے والد اپنی بیگم سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے سنان کو ہر وقت خطرہ بھی رہتا تھا کہ کہیں بازی الٹی نہ پڑ جائے۔ آؤ بیٹا آؤ، جمال صاحب کی آواز آئی۔ جمال صاحب کی آواز سنان کے کانوں سے ٹکرائی۔ بیٹھو بیٹا، تمہاری امی کو تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ سنان صوفے پہ بیٹھنے کی جگہ زمین پہ اپنی والدہ کے پاؤں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل۔ جی امی کہیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ آپ گھر پہ بھی بات کر سکتی ہیں، آپ کو آفس آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم گھر میں بہت مجھ سے بات کرتے ہو۔ تم تو ناشتے کی، کھانے کی کسی ٹیبل پر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تم پہلے جیسے نہیں رہے سنان۔ امی آپ جانتی تو ہیں وہ اگلے برس 25 کی ہو جائے گی اور میں اب تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہوں۔ پچھلے 6 سالوں سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ امی وہ کہاں گئیں، کیسے گئیں، کیا ہوا، کچھ نہیں پتا۔ ان باتوں نے ماضی کے پنے کو رہ دے۔ ماضی کتنا حسین اور خوشگوار ہوا کرتا تھا۔ امی، نہ الیاس صاحب ان سے دشمنی لیتے، نہ انہیں یہ خطرہ ہوتا
کہ ان کی دشمنی کے باعث ہم مشکل میں آئیں گے۔ نہ وہ ہم سے تعلق ختم کرتے، نہ ہی کانٹیکٹ ختم کرتے، اور نہ ہی آج میں یہاں ہوتا۔ امی امی میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہوں، وہ مجھے ملے گی بھی یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ اب کیسے ہوں گے۔ امی کہاں ہوں گے؟ میں تو انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا ہوں۔ امی وہ کیسی دکھتی ہوگی؟ میں تو صرف اس کی نیلی آنکھیں جانتا ہوں، اب تو وہ کتنی بدل گئی ہوگی۔ اگر اس وقت آپ لوگ الیاس انکل کی بات نہ مانتے اور ان سے تعلق ختم نہ کرتے تو آج ایسا نہ ہوتا۔ میں اسے ایسے ڈھونڈ نہ رہا ہوتا، نہ وہ اکیلی ہوتی اور نہ میں یہاں اکیلا ہوتا۔ جمال صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے سنان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا حوصلہ رکھو۔ بابا میں کیسے حوصلہ رکھوں؟ میں نے الیاس انکل سے وعدہ کیا تھا، یہ پچھلے 10 سال پرانی بات ہے، جب حبیبہ اور جمال صاحب کو کراچی سے دبئی آنا پڑا، کیونکہ جمال صاحب کا بینک ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ جب الیاس صاحب نے باہر کی سالگرہ رکھی تھی، وہ باہر کی 10ویں سالگرہ تھی۔ الیاس صاحب کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ ہر بار اپنی ہر بیٹی کی سالگرہ بڑی خوشی اور دھوم دھام سے مناتے تھے، پر انہیں نہیں پتا تھا کہ اس بار ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ جمال صاحب اور حبیبہ بیگم کو 2 دن بعد ہمیشہ کے لیے دبئی روانہ ہونا تھا۔ اسی سالگرہ کے دوران الیاس صاحب کی بڑی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو کہ ایک سازش تھی، سوچی سمجھی سازش، الیاس صاحب کے اپنے ہی بھائی باقر نے کی تھی۔ باقر کو بچپن سے ہی الیاس کی بڑی بیٹی پسند تھی، جس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ الیاس اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے بڑے بیٹے شہریار کے ہاتھ میں دے دے۔ شہریار 1 نمبر کا جواری اور نشے کرنے والا انسان تھا۔ وہ 15 سال کا تھا تب سے ہی وہ نشہ کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ باقر نے الیاس صاحب سے کئی بار ان کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، جس پہ الیاس صاحب نے ہر بار کی طرح صرف نہ ہی کہا تھا۔ جب الیاس صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے تو انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا۔ جمال صاحب نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا۔ بالآخر انہیں پتہ چل گیا کہ اس میں باقر کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پہلے تو باقر سے کہا کہ تم مجھے میری بیٹی میرے حوالے کر دو، پر باقر نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو بھائی میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور میری بیوی چاہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کی منگنی میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ الیاس صاحب نے کہا باقر تم بچوں والی باتیں نہیں کرو، منگنی اور شادی کوئی گڈے گڑیوں کا کھیل نہیں جو میں اپنی بیٹی تمہارے لاپرواہ سے بیٹے کے حوالے کر دوں۔ بالآخر الیاس صاحب نے باقر
کے خلاف پولیس تھانے میں FIR کٹوا دی۔ FIR کٹوانے کے 1 گھنٹے کے بعد الیاس صاحب کی بڑی بیٹی مل گئی تھی، جسے اندھیرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب ان کی بڑی بیٹی ڈری سہمی روتی ہوئی حالت میں ان کے سامنے آئی تو ان کا دل اور روح اندر تک کانپ گئی۔ زہرا بیگم، جو کہ الیاس صاحب کی بیگم تھی، وہ تو اپنی بڑی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جمال صاحب نے الیاس صاحب کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ میں آپ کو جو کہتا ہوں آپ وہ کریں اور آپ کی بیٹی